إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك بنورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے ہم اس کی ہم بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی ہم بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مسلدھار ہو اور اس کی اعتبار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرے دینی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات میری ماں و بہنوں آج کے خطاب کا عنوان عبادت کا شوق محترم حاضرین اگر 5 اعمالوں کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یا صرف چند عرصہ بنا لیں یا 40 دن ہی ان 5 اعمالوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے ایک سوال آتا ہے ایک خیال دل میں آتا ہے کہ عبادت میں لذت نہیں آ رہی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا عبادت میں دل نہیں لگا عبادت کرنے کے لیے جی نہیں چاہ رہا ہے تو اگر ان 5 اعمالوں کو اب آپ تک کی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی عبادت میں جو بیزاری جو لذت نہیں ہے وہ رحمت اور خوشی میں بدل جائے گی آپ کو جو عبادتیں بوجھ لگ رہی ہے وہ عبادتیں آپ کو بوجھ نہیں لگے گی بلکہ آپ عبادتوں کو شوق سے کریں گے علاوہ یہ وہ 5 اعمال ہیں جن کو لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ
اجر و ثواب کے لحاظ سے ان کے جیسے ان کے مقابلے کے عمل نہیں. اور تزکیہ نفس، میرا نفس پاک ہو، میری خواہشات صاف ہو. تزکیہ نفس کرنے کے دو ہی میدان ہیں، ایک میدان ہے عبادت کا اور دوسرا میدان ہے اخلاق کا. اگر ہم ان 5 اعمالوں کو اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینے لگے تو نصف تزکیہ نفس یعنی آدھا تزکیہ نفس تو ہمارا یوں ہو جائے گا، اور آدھا بچتا ہے اس کا تعلق اخلاق اور معاملات سے. تو 5 اعمال کیا ہے نمازی؟ سب سے پہلا اعمال اذان دینا. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت والی ہوئی ہے کہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد الانصاري ثم المازني عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحبون الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك والباديه فاذنت بالصلاه فرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد الله يوم القيامة. رواه البخاری. حدیث نمبر 609. حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جنگل میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہنے کو پسند فرماتے ہو. تو جب بھی تم جنگل میں رہو، اپنی بکریوں کے ساتھ رہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو؟ آذان کو بلند آواز سے دے. کیونکہ تم اگر بلند آواز سے اذان دو گے تو جو بھی جن اور انس تمہاری اس آواز کو سنے گا قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے. صحیح بخاری کی روایت، سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے تو نمازی جتنے اس مسجد میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان سب کا اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب مؤذن کو ملتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں محترم حاضرین کہ جمعہ کے دن جب ہم اذان دیں گے کتنے مسلیان آتے ہیں، اور یہی معمول اگر ہم رمضان میں بنائیں گے تو کتنے مسلمان آئیں گے، تو کتنا ہمارے کو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. لیکن آج دیکھتے ہیں محترم حاضرین کہ مسلیان اذان دینے کو ناپسند کرتے ہیں، اذان دینے سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ اذان دینے کو تو ایک حقیر عمل سمجھنے لگے ہیں آج کل. حالانکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کل بروز قیامت جب آدمی ایک ایک نیکیوں کو ترسے گا، ایک ایک نیکیوں کے لیے وہ پریشان ہوگا، اس دن اس کو احساس ہوگا، اس وقت احساس ہوگا کہ یہ عمل اذان دینے کا اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور جن اور اس کے حق کو اس دن گواہی دے. اذان کے مسئلے میں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اذان جو دی جائے وہ سیدھی سیدھی اذان دی جائے، زیادہ گا گا کر ترنم کے ساتھ سر نکال کے نہیں دی جائے. کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب ڈالا ہے عمر بن عبدالعزیز کے نام لے کر، اس میں یہ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مؤذن کو کہا کہ سیدھی سیدھی اذان دے ورنہ ہم سے علیحدہ ہو. تو اذان میں خوب سر و تال نکالنا، خوب گا گا کے اذان دینا، میری آواز اچھی ہے تو خوب میں لمبی کر کے اذان دوں، یہ منہج سلف کے خلاف. تو اذان ایک پہلا عمل ہے کہ اس کی اگر پابندی اور اس کو ہم نے ہماری زندگی میں معمول بنایا تو انشاءاللہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو. دوسرا مسئلہ نماز کا انتظار کرنا. جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے گویا وہ اسی طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں وہ اس طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب انتظار کرنے کا ملتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں محترم حاضرین کہ اگر کوئی آدمی 5-10 منٹ پہلے جلدی مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، ارے ملتی جلدی مسجد میں آئے. آج ہمارا حال جمعہ میں دیکھ لیجیے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہمیں معلوم ہے کہ خطیب منبر پر بیٹھے
اس سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں آ رہے. تو نماز کا ذوق، نماز کا شوق، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ یہ اعمالوں کو ہم نے اپنی زندگی میں معمول نہیں بنایا، مستقل مزاجی نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے کہ وہ شخص جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک مسلم ریاست کی سرحدوں پر جو آرمی پولیس والے، فوج والے مجاہدین پہرا دیتے ہیں ان کے موافق ہے. اتنی بڑی فضیلت. تو اذان ہو جائے، ابھی جماعت کو 15-20 منٹ باقی ہے، میں چلا جاؤں گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، منہج سلف کے خلاف ہے. ہمیں اذان سے پہلے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے، اذان دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے جب اذان دے دیں گے تو آدمی نماز کے انتظار میں رہے گا، گویا وہ نماز نہیں ہے. تو یہ دوسرا عمل جو انسان کے تزکیہ نفس کے لیے ہے، آدھا تزکیہ نفس ہے، نصف تزکیہ نفس کو ہو جائے گا. ایک ہے اذان دینا اور دوسرا ہے نماز کا انتظار کرنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں اس سے کافی دور. اذان بازاروں میں سنتے رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن نہ تو بستر چھوٹتے ہیں، نہ بازار چھوٹتے ہیں، نہ دوست احباب چھوٹتے ہیں، نہ ہماری شوقیہ چیزیں کھیل کود ہم سے چھوٹتا ہے. تیسرا عمل تزکیہ نفس کا، عبادت کا شوق جو پیدا کرنے بنتے ہیں وہ ہے اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو بندہ 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے، بہت زیادہ بھی ساری زندگی نہیں، صرف 40 دن. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بتایا؟ صرف 40 دن. اللہ رب العالمین اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے. کون کون سے؟ ایک یہ کہ وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. صرف 40 دن اگر ہم اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے با جماعت، ہمیں 2 ایسے سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں. اور اسی سرٹیفکیٹ کے لیے مسلمان کرنا پڑتا ہے. اسی سرٹیفکیٹ کے لیے وہ ساری عبادتیں، سارے اخلاق، معاملات اور اپنا خاتمہ دل خیر کی دعائیں کرتا ہے کہ اس کا انتقال ہو تو حالت ایمان میں ہو، نہ وہ منافق ہو، اور اس کے انتقال کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہو، نہ کہ جہنم ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا اچھا، کتنا پیارا موقع دیا ہے. صرف 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے، 2 سرٹیفکیٹ ملیں گے، منافق نہیں ہوگا اور جہنم بھی نہیں. تو یہ 3 اعمال، اذان دینا، نماز کا انتظار کرنا اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا. لیکن آج ہم مسلمانوں سے محترم حاضرین یہ تینوں اعمال ندارت ہوتے جا رہے ہیں. عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت ہم پر بوجھ بن گئی. عبادت ہماری عادت ہے، عبادت نہیں ہے، فارمیلٹی ہے. ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، شوق سے نہیں آتے. نہیں، ہم پر فرض ہے. 5 ٹائم کی فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کو حساب دینا پڑے گا. ابھی ہماری عبادتیں عادتیں ہیں. جس دن ہم میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا ہماری عادت عبادت بن جائے گی. 14 بات، پہلی صف میں نماز پڑھو. پہلی صف کی کیا فضیلت ہے؟ پہلی صف کی فضیلت یہ ہے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کے میں روایت ہے کہ پہلی صف اور اذان دینے کا ثواب اگر تم کو علم ہو جائے تو تم قرآن اندازی کرو کہ میں پہلی صف میں کھڑے رہوں گا، میں پہلے اذان دوں گا. تم لڑائی جھگڑا کرو اور تم قرآن اندازی کرو، چٹھیاں ڈال دو کہ کون اذان دے گا اور کون پہلی صف میں کھڑے رہے گا. لیکن آج ہمیں ایسے مؤذن بھی نہیں مل پاتے محترم حاضرین کہ جنہیں ہم سیلری دیں اور وہ مؤذن کا کام انجام دیں. یہ عبادتوں کا شوق ہو گیا ہمارا. جو اعمال ہم فی سبیل اللہ کرنا چاہیے تھا شوق کے ساتھ، آج پیمنٹ دینے کے بعد بھی آدمی نہیں مل رہا ہے. تو یہ 4 اعمال جن کا تذکرہ میں نے کیا محترم حاضرین کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے.
नंबर 1 अजान देना, नंबर 2 नमाज का इंतजार करना, नंबर 3 इकामत के साथ नमाज पढ़ना, नंबर 4 पहली सब में नमाज पढ़ना, और नंबर 5 जहां आपने नमाज पढ़ी है सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठे रहे। उसी जगह पर इंसान जब तक बैठा रहता है जब तक वो किसी को तकलीफ ना दे दे या उसकी गैस खारिज ना हो जाए तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे। ये फजीलत है मोहतरम हाज़रीन। लेकिन हम देखते और आज जुम्मा भी देखेंगे इमाम साहब इधर सलाम फेरेंगे नहीं और लोग बिल्कुल निकल के जाना शुरू हो जाएंगे। ये इबादत का मामला हो गया। जिस इबादत के लिए हमें जुमा से 1 घंटा पहले आना चाहिए था और आकर यहां सिर्फ नमाज ही नहीं सूरतुल कहफ की तिलावत करना चाहिए था, उसके लिए ऐन वक्त पर लोग आते हैं और 2 रकात पढ़कर फौरन निकलने की कोशिश करते हैं। एक रिवायत में क्या आता है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठा रहे जब तक सूरज तुलू ना हो जाए तो उसे मक़बूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी फजीलत है मोहतरम हाज़रीन। और ये 5 अमाल का ताल्लुक नमाज से है और जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके दूसरे अमाल दुरुस्त होंगे, दीगर अमाल दुरुस्त होंगे। तो तज़किया नफ्स इबादत का शौक अगर पैदा करना है इन 5 अमलों को अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ो। कौन सा? अजान देना, नमाज का इंतजार करना, इकामत के साथ नमाज पढ़ना, पहली सफ में नमाज पढ़ना, सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठकर जिक्र और अस्कार करना। कम से कम कितना? जितना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप 10 अस्कार कर लें। तो सलाम फेरने के बाद फौरन पीछे की सफ में चले जाते हैं, पीछे सरक जाते हैं। अच्छा भाई क्यों? बाद हीला मारते हैं। ये कोई फर्ज नहीं है। अरे भाई फर्ज नहीं है माना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत बताई है, जो फजीलत बताई है, उसकी भी तो कोई अहमियत होना चाहिए। कभी हाजत जरूरत नहीं हो आदमी पीछे चले जाए, कोई तकलीफ है, पसीने में नहा गया है, कोई तकलीफ हुई, कभी हड्डियां पीछे समझ में आया, एक बार आपने जिंदगी में अमल कर लिया, इससे साबित हो गया कि आपका ये अमल आपके नजदीक फर्ज नहीं था, सुन्नत था। लेकिन रोज ही अमल करना, फरिश्तों की दुआओं से महरूम रहना। हम दुनिया में सबके लिए तो कहते रहते हैं मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, और यहां फरिश्ते दुआ कर रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। या फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं उसकी हमको एहसास नहीं है। तो ये 5 अमल का ताल्लुक मोहतरम हाज़रीन नमाज से। तो जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसकी दीगर इबादतें भी इंशाअल्लाह दुरुस्त होगी। अब भाई देखिए इबादतों का शौक हमारे अस्लाफ में कैसा था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हम आए हैं नमाज पढ़ने, जुमा पढ़ने, दीगर नमाज़ें पढ़ने आते हैं, सब बंदे बुजदिल तिजारत वाले, वही हमारे सहाबा इकराम थे। अपने खूबसूरत बाग में नमाज पढ़ रहे हैं अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक चिड़िया उनके दरख्त में फंस गई, बेलों में फंस गई। नमाज में तवज्जो उस चिड़िया की तरफ चली गई। कोई बहुत बड़ी बात थी? बहुत बड़ी बात नहीं थी। फौरन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए, पूरा वाकया बताया और कहा इस बात की वजह से मेरा खुशू व खुजू गया, मेरी नमाज से तवज्जो हटी, ये बात मैंने सदका कर दी, ये बात मैंने सदका कर दिया। आज लोग नमाज के लिए जॉब छोड़ते हैं, जॉब के लिए नमाज छोड़ते हैं। पता लगा जॉब के लिए नमाज छोड़ते। अगर खुतबे में बैठे हैं, कहीं जॉब पे से आए हैं और ड्यूटी पे जाना है, 5-10 मिनट खतीब ने खुतबा लेट कर दिया तो वो उसको इतना दुश्वार तरीन लगता है कि अल्लाह की पनाह। और एक हमारे अस्लाफ थे जिन्होंने अपनी रोजी की फिक्र नहीं की, सिर्फ नमाज से तवज्जो हटी एक चिड़िया की वजह से और पूरा बाग उड़ाकर सदका कर दिया। ऐसे एक और सहाबी का वाकया है कि जब हालत नमाज में उनकी अपने बाग की बेलों पर उसमें जो फल लगे थे तवज्जो चली गई, फौरन हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए और कहा इसने मेरी तवज्जो नमाज से हटा दी, इसने मेरा खुशू हुजूर लूट लिया, मैंने बात सदका कर दी। ये था उनका इबादत का शौक और ये है हमारा इबादत का शौक। हज़रत खबीब रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया किसको नहीं मालूम कि जब उन्हें कत्ल करने के लिए हरम से बाहर निकाला गया तो उन्होंने क्या कहा,
مجھے 2 رکعت نماز پڑھ دے. اور 2 رکعت نماز لمبی نہیں پڑھی, مختصر پڑھی. اور کفار سے کہا کہ میں نے مختصر اس لیے کیا, لمبی اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کبھی موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی, ورنہ اگر تمہارا یہ خدشہ نہیں ہوتا تو میں لمبی نماز پڑھتا. ہم کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں محترم؟ ہے عبادت کا شوق نہیں. ہماری سنت نوافلوں کے حال دیکھ لو, تہجد کا حال تو ہمارا ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے کہ جہاں لمبی نماز پڑھنا چاہیے, جب لمبی نماز ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ آپ نماز میں ان صورتوں کو پڑھتے تھے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے, ان صورتوں کو پڑھتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ تاکہ احساس رہے. ہماری عبادتیں دیکھیے, ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں, کون سی سورت پڑھ رہے ہیں, سورت کے معنی مفہوم کیا ہے معلوم, اور نہ کبھی سیکھنے کی کوئی توجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کا تو شوق ہی نہیں ہے. عبادت کا شوق ہم میں نہیں ہے محترم, اور نہ ہم چاہتے کہ عبادت کا شوق ہم میں پیدا ہو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ عبادت کے اتنے حریص تھے اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے زیادہ اچھی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں. یعنی ہوں بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا مکہ پر, اس وقت بھی آپ نماز میں ہی مشغول تھے, اور ادھر سے جو آج کے زمانے میں توپیں ہوتی ہیں, گولا پھینک کے مارا جاتا ہے, اس زمانے میں رسی سے پھینک کے ماری جاتی تھی, منجبی سے بولتے تھے اس کو, وہ چل رہی ہے, یعنی پتھر آ رہے ہیں, حالت نماز میں ہے, لیکن ذرا بھی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ دشمن نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے. آج ہماری نماز ایک مچھر خراب کر دیتا ہے. اگر ایک مچھر کاٹ لے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی. عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے گھر میں سانپ ان کے بچے کے آنکھ پر گرا, گھر والے سب چلا رہے سانپ سانپ سانپ. عبداللہ ابن زبیر کا ایسا حال تھا نماز میں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ گھر میں سانپ بھی آیا. اور ایسے ایک امام کا واقعہ ملتا ہے, میں ان کا نام بھولا ہوں, بغداد میں, کہ جب وہ کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے, مسجد میں نوافل ادا کر رہے تھے, اس مسجد کی دیوار گر پڑی, اور دیوار کی دھمک اتنی خطرناک, اتنی زوردار تھی کہ پورا بازار آ کر مسجد میں جمع ہو گیا. لیکن وہ امام نافل نماز میں ایسے مشغول تھے, ان کو اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس مسجد کی دیوار گر گئی اور پورا بازار اس مسجد میں آ کے جمع ہو گیا. یہ تھا محترم حاضرین عبادت کا شوق, اور یہ ہے ہمارا عبادت کا شوق. یہ صحابی کا واقعہ ملتا ہے, وہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو قسم دیا کرتے تھے, اللہ میرا خاتمہ اس طرح مت کرنا, یعنی میری موت اس طرح نہ آئے کہ جس طرح لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے موت کی, میں اس کو جھیل پاؤں, یا میرے ساتھ وہ معاملہ گزرے. ان کی موت کیسے ہوئی؟ حالت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور روح قبض ہو گئی. اب گھر والے کو سب سو رہے, رات میں روح قبض ہو گئی, کیسے پتا چلے گا؟ بیٹی نے خواب دیکھی, ابا کا انتقال ہو گیا, گھبرا کر اٹھی, دوڑ کے روم میں گئی, آواز دی, آواز نظر آتی, ہلایا, دیکھا انتقال ہو چکا. یہ عبادت کے شوق سے محترم حاضر. ایک روایت میں آتا صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا مصالحت کرا دی. ان کا جھگڑا تھا, اختلاف ختم کرا دیا, دونوں بھائی مل گئے. ایک دن حضرت سلمان ابو دردہ کے گھر پر آئے, دیکھا تو ان کی اہلیہ میلے کچیلے پرانے کپڑوں میں تھی. کہا یہ کیا حال ہے؟ تو کیا تمہارا بھائی جو ہے وہ دنیا کی اس کو ذرا بھی طلب نہیں ہے, اس کو صرف دین ہی کی پرواہ ہے, اس کو دنیا کی طرف طلب نہیں ہے, ورنہ دنیا کی طرف توجہ دیتا ہے, وہ صرف عبادت میں لگا رہتا ہے. عبادت کا شوق اس زمانے میں بھی ایسا تھا, اور یہ عبادت کے شوق کی وجہ سے کئی امت مسلمہ میں غلو نہ آ جائے, اس کے لیے اللہ کے نبی نے تنبیہ بھی کیے تھے. تو حضرت سلمان جب گھر میں موجود تھے رضی اللہ عنہ, ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. عبادت کتنی کرتے تھے؟ ہمیشہ روزہ رکھتے, رات بھر نماز پڑھتے,
کام دھندے کی طرف توجہ نہیں کہ بیوی کے پاس اچھے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں. آج کل کی بیویاں اگر اچھا کپڑا اچھا کھانے کو نہیں دیتے, گھر ساتویں آسمان کو اٹھا لے گی, آندھی طوفان مچا دے گی. اور ایک ہمارے اسلاف کی بیویاں تھی, کیسے حالات میں بھی صبر کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ تمہارا بھائی بہت دیندار ہے, اس کو دنیا کی ضرورت طرف نہیں, میرے پاس اچھا لباس نہیں, اس لیے میں ایسے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہی. ابو درداء آئے, ابو درداء نے کہا میرے بھائی کے لیے کھانا لگاؤ. کھانا لگا, بولا کھانا کھاؤ. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے. تو ابو درداء نے کہا کہ میرا روزہ ہے. اب روزہ رات میں کھانا کھا سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو حضرت سلمان نے کہا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. چنانچہ ابو درداء نے نفل روزہ توڑا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پھر رات ہوئی تو رات میں اٹھے عبادت کرنے کے لیے. اب سوئے ہی تھے, بس تھوڑی دیر ہوئی تھی سوئے, اور ایک نیند لے کر اٹھ گئے. ابو درداء عبادت کے لیے تہجد پڑھ لی. حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ. پھر واپس سو گئے. پھر تھوڑی سی نیند ہوئی نہیں, پھر اٹھ گئے. حضرت سلمان نے دیکھا سو جاؤ. پھر تھی آخری پہر کو اٹھے, بولا اب اٹھو, آپ عبادت کرو. کہا کہ جیسا تم پر اللہ کا حق ہے کہ تمہارے نفس کا بھی حق. تو عبادت کا سب سے آخری پہر, تہجد پڑھنے کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ آخری پہر. آدمی یہ نہیں کہ دین میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دنیا کو بھول جائے, اور دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دین کو بھول جائے, بلکہ کیا کرے؟ معتدل رہے, بیلنس. ہمارے اسلاف بیلنس رہتے تھے. یہاں کی بات گزری کہ انہیں نفل روزہ توڑ دیا تھا اپنے بھائی کے کہنے پر. آدمی کو مشکوک کر سکتا ہے, تو یہ کیا مراد تھی کہ نفل روزہ کسی کے کہنے پر توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ دور جاہلیت کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھ رہے تھے, رات بھر عبادت کر رہے تھے. اور بعض لوگوں نے ہم نے روایت سنا ہے صحیح بخاری کی دوسری کہ اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تو وہ کبھی شادی نہیں کرتے. اور بعض لوگ تو یہاں تک تیار رہ دیتے کہ اللہ کے نبی اگر اجازت دے دیتے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے کھسی کر لیتے. یہ عبادت کا شوق تھا. آج ہم میں کیا عبادت کا شوق ہے؟ ہمارے تو جمعہ کے دن عبادت کا شوق دیکھنے میں نہیں آتا. جمعہ کی عبادت کے لیے ہم مسجد میں امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جمع نہیں ہوتے. تو وہ رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک آپ روزہ نہیں توڑیں گے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہ جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ کا روزہ توڑا, نہ کہ کوئی نفل روزہ کسی کے کہنے پر توڑا یا توڑا جائے گا. یہ مسئلہ تھا محترم حاضرین. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے. دمشق میں حضرت انس کو ان کے بھائی نے روتے ہوئے دیکھا. کیا کرتے ہوئے؟ روتے ہوئے. فقلت ما یبکی کا, تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فقالا, تو فرمایا لا عارف مما ادرکوا الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد زیت. کیا کہا حضرت انس نے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز میں اس زمانے میں نہیں پاتا ہوں, صرف ایک نماز, وَهَذِهِ الصَّلَاةَ, صرف ایک نماز کے وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ زُيِّعَتْ, اور آج لوگوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا. محترم حاضرین, یہ حال ہے ہماری عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آج ہم میں پائی جاتی ہے؟ نہیں. آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فلاں امام کے طریقے, وہ فلاں امام کے طریقے پر پڑھ رہا ہے, وہ فلاں امام کے طریقے پر پڑھ رہا ہے, وہ فلاں امام کے طریقے پر پڑھ رہا ہے, وہ فلاں. یہ صورتحال اس زمانے میں نہیں تھی. اس کے باوجود بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. یہ حال دیکھ کر کیا حال تھا وہاں پر؟ صرف حجاج بن یوسف نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھتا تھا, مصروف کی رات کی وجہ سے, خلیفہ ہونے کی وجہ سے. اتنا دیکھ کر یہ حضرت انس دھارو آنسو رونے لگے. اور آج ہم ہیں کہ ہماری جماعت, ہماری مسلمان قوم میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فجر کی نماز لیٹ پڑھتا ہے, ظہر کی نماز لیٹ پڑھتا ہے, عصر کی نماز لیٹ پڑھتا ہے, مغرب میں تاخیر کرتا ہے. اور ذرا بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں لگ رہے, ذرا بھی ہمارے دل پسیج نہیں رہے ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر کرنے پر حضرت انس رو رہے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو ضائع ہونے کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اور آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز کو ضائع کر دیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ مطمئن ہے اور انہیں کوئی احساس ہوتا نہیں۔ کیا ہے عبادت کا شوق؟ تو عبادت کا شوق اگر آپ لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے محترم حاضرین، تو یہ 5 اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اذان دینے کی کوشش کیجیے، نماز کے انتظار میں بیٹھیے، یا بیٹھے نماز کے انتظار میں گویا آپ نماز میں ہیں، یا خطبے میں آگے بیٹھے ہیں تو یہ مت سمجھیے نہیں ابھی تو نماز ہونے والی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی نماز کے انتظار میں۔ اقامت کے ساتھ نماز پڑھی، 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے بندہ، اسے منافق کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اسے کبھی جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، کبھی نہیں جائے گا، نہ منافق ہوگا نہ جہنمی ہوگا۔ اتنا آسان آپشن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ اذان دے گا، جو اقامت کی اہتمام کرے گا، جو نماز کا انتظار کرے گا، وہ پہلی صف میں ہی نماز پڑھے گا۔ ہماری نمازوں میں اتنے مصلی تو رہتے نہیں کہ 2 4 5 صفیں بنتی ہوں، ایک صف بھی دوسری نماز میں بن جائے، 2 بن جائے، بہت ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں پر 2 4 5 صفیں ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ کوشش پوری کرے کہ پہلی صف میں۔ لڑتے ہیں دوسرے مسائل پر، یہاں نہیں لڑتے نماز کے لیے کہ جہاں سنت سے ثابت ہے، جہاں اسلاف سے ثابت ہے کہ وہاں اذان دینے کے لیے پہلی صف کے لیے وہ قرآن ڈالتے تھے، جھگڑا کر لیا کرتے تھے۔ ہم یہاں جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو ابھی نماز پڑھنے آئے ہیں، پہلے سب سے پہلے پیچھے والی صف دیکھیں گے کہ جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ہے سب سے آسانی سے مسجد سے کیسے باہر میں آیا جائے۔ یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے محترم حاضرین۔ جو ہم میں آج عبادتوں کا ذوق، عبادت کا شوق نہیں آ رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر دیر تک بیٹھنا، کم سے کم اتنی دیر کے 10 اذکار کر لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا اتنی دیر جتنا وہ چاہے بیٹھ سکے، اس کی غیر خارج نہ ہو جائے یا وہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی بیٹھے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، فرشتے اس کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بازاروں میں جا کر 1 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، کبھی مسجد میں آ کر بھی بیٹھ جائے، لیکن مسجد میں آ جائیں گے اگر اذان دے دیں گے یا بیٹھ جائیں گے تو لگتا ہے آدمی کو کسی نے رکیا تو نہیں کر دیا، جن من تو نہیں جاگ گیا۔ جب بعض حضرات تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رات میں اگر تہجد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے جن لپڑ جائے گا، کیونکہ رات میں شاید جن نماز پڑھنے آتے ہو۔ ہمارے وہاں چلا نہیں ختم ہو گیا کہ تہجد کے لیے مساجدیں کھلے، وہ شوق ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ فجر ہوگی کہ نہیں؟ فجر میں امام صاحب مؤذن صاحب پہنچ جائیں، یہی بڑی بات ہے۔ ہمارا تو اللہ ہی مالک۔ تو اگر ہم میں یہ کمی کمزوری ہے تو ہمارے اندر نماز، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، یہ 5 اعمال اپنی زندگی میں معمول بنا لے، پھر وہ جتنے اعمال اور ہیں مزید آپ کو آسانی سے کر لیں۔ یہ نہیں کہ صرف 5 یہی ہے، یہ 5 کرنے کے بعد آپ میں وہ سارے اعمال کرنے کا جذبہ، ذوق، شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اسے خوشی اور رحمت سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اسے بوجھ اور زحمت سمجھنے کی نیک ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔